باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ میں مدثر رضا برکاتی رضوی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الیاس گھمن کی ناپاک کتاب فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ پارٹ نمبر 7 آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پارٹ نمبر 8 قسط نمبر 8 پارٹ 8 لے کر حاضر ہوں، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں ہمیشہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے، حق پہ عمل کرنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں الیاس گھمن، جو دیوبندیوں کا متکلم ہے، جو دیوبندیوں کا مناظر ہے، جو دیوبندیوں کا بہت بڑا سرخیل مولوی ہے، اس کی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 65۔ کتاب کا نام ہے فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، صفحہ نمبر ہے 65۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد اعظم عالم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر حملہ کرتے ہوئے اور اعلیٰ حضرت کی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے اس نے یہ کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان مجددیت، یعنی اعلیٰ حضرت مجدد ہیں، اور ان کی مجدد وہ کیسے بنے، اس پر یہ اعتراض کرتا ہے۔ سنیے، یہ کہتا ہے کہ احمد رضا کو دو چار چیزیں بڑی پسند تھیں: پہلودار گوئی، کئی پہلوؤں والی بات کرنا، تکفیر یعنی مسلمانوں کو، وہابیوں کو کافر کہنا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے فیصلوں سے گریز کرنا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ کو فحش گفتگو بہت پسند تھی، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات پر اس نے نشانہ بغض و حسد کی بنیاد پر اس نے کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس مکر عظیم مجدد کے ماننے والے اشرف علی تھانوی کے پیروکاروں کا مکروہ چہرہ اور ناپاک چہرہ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے یہ فقیر، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے مجدد کیا کرتے تھے اور ان کے مجدد کا علمی معیار کیا تھا، اور ان کے مجدد کو کون سی چیزیں پسند تھی اور ان کے مجدد کیا چاہتے تھے۔ میں بالکل ان کے کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا 7 پارٹ ہے۔ میں نجد سے لے کر سہارنپور تک اور ندوہ سے لے کر رائے ونڈ تک کے تمام چھوٹے بڑے تمام دیو کے بندوں سے یہ میرا چیلنج ہے کہ مدثر رضا کے ایک حوالہ کو تم غلط ثابت کرو، انشاءاللہ عز و جل یہ فقیر تمہیں 1,00,000 روپے نقد انعام عطا کرے گا۔ اب آئیے حضرات، آپ تمامی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ الیاس گھمن نے جو مکاری کی ہے اور جو فریب اور دجل سے کام کیا ہے، اس کے فریب کا پردہ چاک کرتا ہوں۔ محترم حضرات، آپ تمامی حضرات کی خدمت میں دیو کے بندوں کے مجدد اشرف علی تھانوی، جن کی پیدائش کا مادہ مکر عظیم ہے، میں ان کا علم آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ مجدد دیوبندیوں کے کیسے تھے اور دیوبندی مجدد کا علم کیسا تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، صفحہ نمبر ہے 124، اور اس میں کیا ہے سنیے۔ دیوبندی مدرسہ میں ایک مرتبہ دستار بندی کا جلسہ تھا۔ اشرف علی تھانوی سے لوگوں نے کہا کہ چلیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ تقریر کر دیجیے۔ اب اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے مجدد ہیں، ذرا ان کا جملہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں اشرف علی تھانوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ اپنے مجمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے وہ دور ہو۔ تو تھانوی نے کیا کہا کہ اس کے لیے روایت کی ضرورت ہے، اور وہ روایات مجھ کو مستحضر نہیں۔ اب ذرا ان کے مجدد کے علمی معیار کو دیکھیے کہ جس شخص کو حضور کے فضائل یاد نہ ہو، جو شخص حضور کے معجزات اور حضور کے حسن و جمال اور حضور کے بچپن کے حالات سے واقف نہ ہو،
یہ ان کا بے سند فاضل اور بے سند عالم ان کا مجدد ہے۔ یہ کتاب کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے، کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، جبکہ امام اہل سنت کے علم کا یہ عالم ہے کہ آج بھی وہ کتاب موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جو مکۃ المکرمہ کے وہابی دیوبندیوں نے جب ان سے سوالات کیے تھے وہاں کے خلیفہ سے، تو اعلیٰ حضرت سے انہوں نے جواب چاہا تھا، اور امام اہل سنت نے 4 گھنٹے میں 400 صفحہ کی کتابیں لکھ کر ان نجدیت پر ایسا قہر ڈھایا ہے کہ آج تک الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا جواب یہ نجدی نہیں دے سکے۔ اور ان کا مجدد جس کی پیدائش کا مادہ مکر عظیم ہے، اس کو حضور کی ولادت، حضور کا معجزہ، حضور کا حسن و جمال اور حضور کی زندگی پر کوئی روایت یاد نہیں ہے۔ اب ایک بات اور آپ تمامی حضرات غور سے سنیں، تھانوی جی کو کہا گیا کہ چلیے محفل میں بیان کر دیجئے۔ تھانوی کتنا منہ چور تھا کہ وہ حضور کی روایت بھی اسے معلوم نہیں تھی، اور دیوبندیوں کا یہ عقیدہ دیکھیے کہ موقع محل دیکھ کے حضور کی بات کرتے ہیں۔ یہ اس کتاب سے بالکل صاف ہے۔ اب آئیے میں ذرا دوسرا حوالہ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ محترم حضرات، آپ دیکھتے جائیے، میں دلیل نمبر 2 پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے والوں کم از کم اپنا مکروہ چہرہ اور اپنے ناپاک مجدد کی کارستانی اور اپنے ناپاک مجدد کے کم از کم علم اور عمل کو بھی دیکھا کرو۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اشرف السوانح، اور عزیز الحسن جو ان کا اشرف علی تھانوی کا مرید تھا، اس نے ایک مرتبہ اشرف علی تھانوی سے کہا کہ حضور میرے دل میں ایک بہت ہی بیہودہ خیال آتا ہے، اور کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، اور جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرم دامنگیر ہوتی ہے۔ یعنی دل میں خیال بیہودہ ہے اور میں کہنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس وقت دیو کے بندوں کے مجدد شرف علی تھانوی مسجد میں جا رہے تھے نماز کے لیے۔ اب دیکھیے، اشرف علی تھانوی کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا کہ بے وقوف، اگر تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے تو کم از کم یہ خیال اپنے دل میں رکھو، یہ خیال ہم تک کیوں پہنچا رہے ہیں، اور اسے توبہ کرو۔ لیکن نہیں، تھانوی جی کو چونکہ مزہ تھا اس خیال کو سننے میں، تو عزیز الحسن سے کہا کہ بولو بولو کیا بات ہے، آخر تمہارے دل میں وہ کون سا خیال آتا ہے؟ تو عزیز الحسن کہتا ہے کہ حضرت، کاش میں عورت ہوتا اور میں آپ کی بیوی ہوتی، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دیکھیے خانقاہ گنگوہ میں کیا کیا ہوتا ہے کہ تھانوی جی کی بیوی بننے کا شوق ایک مرد کر رہا ہے کہ میں کاش کہ آپ کی بیوی ہوتا، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے ہمیشہ عورت پہ حاکم ہے، اور اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بنایا وہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن تھانوی جی نے اس کے بعد کا جملہ استعمال کیا، سنیے کیا، کہ یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ ذرا غور سے سنیے، تھانوی جی کی زبان سنیے۔ تھانوی جی کہتے ہیں کہ جو تم سوچ رہے ہو نا کہ ہم تمہاری بیوی ہوتے اور ہم عورت ہوتے اور تم میری نکاح میں ہوتی تو تمہیں ثواب ملے گا۔ اب ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، جس مسلک کے مجدد کی ذہنیت ایسی ہو، اس مسلک کا ماننے والا امام اہل سنت پر کلام کر رہا ہے، جس امام اہل سنت نے پوری زندگی حضور کی ثنا اور حضور کی محبت کا درس لوگوں کو دیا ہے۔ اب آئیے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں دلیل نمبر 3 پیش کروں۔ باوقار سامعین، اب میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں دلیل نمبر 3 پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، کتاب کا نام ملفوظات حکیم الامت، اور اس کا ملفوظ نمبر 93 ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس کتاب کا نام ہونا چاہیے تھا غلاظت حکیم الامت، لیکن اس کا نام انہوں نے رکھ دیا ہے ملفوظات حکیم الامت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی پر بھونکنے والوں، کم از کم اپنے گھر کی خبر رکھتے، اور کم از کم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر نشانہ سادھنے والوں، کم از کم تم اپنے گھر کے مجدد کے افعال اور اپنے مجدد کی کارستانی کو دیکھتے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے ملفوظات حکیم الامت، ذرا غور سنیے۔ ایک صاحب نے تھانوی سے کہا کہ تھانوی جی، مجھے جو ہے ذکر میں مزہ نہیں آتا۔ مجدد کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو کم از کم اس کے سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دے،
اب ان کا مجدد دیکھیے کیسا تھا اور اس کو کیسی باتیں پسند تھی، جبکہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ مجھے ذکر میں مزہ نہیں آتا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا کہ تم خشوع اور خضوع سے وضو کیا کرو، خوب قاعدے سے عبادت کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کو پڑھا کرو، ذکر میں مزہ آئے گا۔ تو کیا کہتا ہے یہ تھانوی کہ مزہ تو مزی میں ہے، یہاں کہاں مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ اب ذرا دیکھیے اس کی ذہنیت کہ یہ مزہ آپ کو کہاں لے گیا، یعنی کہ مزی جو نکلتا ہے شہوت کے وقت، اپنی بیوی سے صحبت کے وقت یا اپنے بیوی سے بوسہ لینے کے وقت جو اخراج ہوتا ہے، جو رطوبت، اس کو مزی کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ذکر میں مزہ نہیں ہے، مزہ تو مزی میں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ایسا مجدد اور اس کی ذہنیت اس مجدد کی دیکھیے۔ اب آئیے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں دلیل نمبر 4 پیش کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ تمام دیوبندیوں کے سینے میں غار ہے۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے 3 دلائل پیش کیے اور 3 دلیل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ تھانوی جی کی ذہنیت کیسی تھی اور تھانوی جی کتنے علم والے تھے اور تھانوی جی کیا کیا گل کھلاتے تھے خانقاہ گنگوہ میں۔ اب میں آپ تمامی حضرات کے سامنے، اس کتاب کا نام ہے حسن العزیز اور اصل میں یہ ملفوظات حکیم الامت ہی ہے، ان کی کتاب جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 118 ہے۔ ذرا سنیے گا، ایک شخص کو انہوں نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تھا، اس شخص نے بغیر اجازت کے ان سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھانوی جی غصہ میں آ گئے اور تھانوی جی کیا کہتے ہیں سنیے، طریق میں اگر لذت ہی مقصود ہے تو بیوی کو بغل میں لے کر ذکر کیا کرے۔ اب سنیے گا ذرا، اس شخص کو سمجھانا چاہیے تھا کہ دیکھو تم نے غلطی کی ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ لیکن تھانوی جی کیا کہتے ہیں کہ بیوی کو لے کے بیٹھو اور ایک ضرب ادھر سے مارو، یعنی ایک دھکا بیوی کو ادھر سے مارو، بیوی تم کو ایک دھکا ادھر سے مارے گی، تم کو بہت مزہ آئے گا۔ اب آپ تمام محترم حضرات، میں نے دلائل و براہین کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ دیوبندیوں کے حکیم الامت کی ذہنیت کیسی تھی۔ چلتے چلتے ذرا ان کے ایک مرید کی بھی ذہنیت کو آپ سماعت فرما لیجئے اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ایک اخیر دلیل پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ دیکھیں، اشرف علی تھانوی کی خدمت میں ایک ان کا مرید کچھ اشعار پیش کرتا ہے، ذرا سنیے۔ جان من سلطان من، ذرا غور سے سنیے، مجھے ہنسی آتی ہے اس دیوبندیوں پر کہ تمہارا مولوی کیسا تھا اور تمہارے مولویوں کا ماننے والا کیسا تھا۔ جان من، جانان من، سلطان من، اے تو ہی اسلام من، ایمان من، یعنی کہ اشرف علی تھانوی جان من ہیں، اشرف علی تھانوی جانان من ہے، کن کے؟ مریدوں کے۔ مرید بھی باوقار سامعین، اب اخیر دلیل میں تھانوی جی کی کارستانی اور تھانوی جی کی فحش گوئی اور تھانوی جی کا جو سیکس مینیا تھا ان کا، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس عبارت کو نہیں پڑھتا اور اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں پڑھتا، لیکن پڑھنا ضروری ہے چونکہ اس نے اعلیٰ حضرت پہ بھوکا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، کتاب کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286۔ حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 1 لاکھ روپے انعام دینے کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ حوالہ غلط ثابت کرو، 1 لاکھ روپے لے جاؤ۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286۔ سنیے، تھانوی جی کی زبان دیکھیے اور تھانوی جی کا خیال دیکھیے اور تھانوی جی کی شان مجددیت دیکھیے کہ تھانوی جی کیسے مجدد تھے۔ تھانوی جی نے کہا کہ ایک حافظ جی تھے، ان کے کچھ شاگردوں نے ان سے کہا کہ حافظ جی نکاح میں بڑا مزہ ہے۔ حافظ جی نے کوشش کر کے ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ شب کو حافظ جی پہنچے اور روٹی لگا لگا کر کھاتے رہے، معاذ اللہ۔ دیکھیں ذرا ان کی ذہنیت دیکھیں، بھلا کیا خاک مزہ آتا؟ صبح کو ناراض ہوتے ہوئے آئے اور بچوں سے کہا کیا مزہ ہے؟ کوئی تو مزہ نہیں ہے۔ تو شاگردوں نے کیسی زبان استعمال کی، یہ تھانوی جی بیان کرتے ہیں۔ تھانوی جی نے کہا کہ مزہ تو مارنے میں ہے، مزہ تھوڑی ایسے ہے۔ اب یہ گئے اور اپنے بیوی کو انہوں نے بہت مارا پیٹا، پھر آئے شاگردوں سے کہا کہ ارے مزہ کہاں آیا، میں نے تو اتنا اس کو مارا، اتنا مارا۔ تو شاگردوں نے کہا نہیں، مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے، مارنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ لفظ کیسا استعمال اس نے کیا ہے، اتنی گندی زبان اور اتنا گندا سوچ اور اتنی گندی بات، اور یہ حکیم الامت ان کے ہیں۔
جس حکیم الامت کی زبان اتنی گندی ہو، جو مباشرت کو مارنا اور مباشرت کے لیے ایسی زبان استعمال کرے اور کسی دوسرے کے لیے، اور وہ بھی ایک حافظ قرآن کے لیے، تو اب بتائیے کہ ان کی ذہنیت اور ان کا سوچ کیسا ہوگا، ان کے ماننے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیو کے بندوں کے مکر اور فریب اور دجل سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان